اور ہم لوگ ان کو ایک فار ایگزامپل برو میں کہوں نا یہ لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں مولوی یار, بہت سے لوگ ایسے بھی یونیورسٹی گئے ہیں اور سب ٹھیک نکلے ہیں. نو ڈاؤٹ ایکسیپشنز ہو سکتی ہیں, ایک بندہ صحیح ہو کے نکل سکتا ہے, مگر اگر آپ بلی کو نا ایک پرندوں کے کبوتروں کے پنجرے میں چھوڑ دینا تو ہو سکتا ہے ایک کبوتر بچ جائے, بالکل, لیکن زیادہ تر ڈیمیج ہوں گے اور زیادہ تر اسے کھا لے گی, تو ایک شاید بچ جائے. تو بات یہ کہ ہم نے جب اپنی بچیوں کو یونیورسٹی میں جا کے چھوڑ رہے ہیں نا, یا تو ان کی ڈریسنگ ٹھیک ہو, یا ان کے پاس علم ہو, یا ان کا کردار اتنا کمال کا ہم نے بنایا ہو کہ ہمیں پتہ ہے کہ یار یہ شی وڈ مینٹین اے ڈسٹینس اور اس کا کردار اخلاق وہ ہے. یار یونیورسٹی کے پہلے دن سے آخر تک آئی ایم شیور آپ لوگ, حالانکہ میں نے آپ سے پہلے نہیں پوچھا ہوا, آئی ایم شیور آپ لوگ گواہ ہوں گے کہ آپ نے کتنی خواتین کو دیکھا ہوگا کہ جو ابائے میں آئیں یونیورسٹی میں. ہاں, اور اینڈ میں ابائے اترے ہوئے تھے, اور ایون لڑکے بھی جو آئے دے ور ویری انسینٹ, بھولے بھالے, لیکن کسی ریلیشن شپ کے چکر میں پڑ گئے, ہارٹ بریکس بھی ہوئے اور پڑھائی بھی گئی اور سب کچھ گیا. ہی واز ڈسٹرائڈ. بات کریں نا کہ اگر میں کہتا ہوں اگر بہت دیندار اچھا بندہ یا بندی اس ماحول میں جاتے ہیں نا, آپ کہہ رہے ہیں بچ کے نکلے ہیں, ہم کس کو کہہ رہے ہیں بچ گیا, کہ زنا نہیں کیا یہ بچ گیا, مطلب ہمارے یہاں تو اسٹینڈرڈ ہم نے اتنے لو کر لیے نا کہ یار اچھا تو کوئی ایسی شرمناک واقعہ نہیں ہوا تو ہم بچ گئے. مطلب ہم یہ کس قسم کے ٹیسٹ میں اپنے آپ کو ڈال رہے ہیں کہ یار ایسی جگہ جاؤ جہاں سے بس بچ کے کسی طرح نا گناہ کیے بغیر نکلو. نو دیٹس ناٹ دا کیس. آپ اس ماحول میں if you're going there every single day you are getting affected. There is not a chance. شیخ وائل جب یہاں پر آئے تھے تو ان کے ساتھ میں کافی ٹائم گزارا, تو انہوں نے کہا کہ یار میرے پاس جو ان کو ماشاء اللہ بہت زیادہ کاؤنسلنگ کیسے کرتے ان کی, بلکہ اسپیسیفکلی جو فیلڈ تھی وہ پورنوگرافی تھی, تو وہ کہتے ہیں یار یو کانٹ ٹیل اے پرسن ہو از ایڈکٹڈ ٹو دس اسٹف. کہتے ہیں داڑھی والے بھی ہیں, نقاب پردے والی بھی ہیں. کہہ رہے ہیں بیکاز دس از سم تھنگ جو کہ اب وہ جو بندہ اس ماحول میں جا رہا ہے نا وہ شاید اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر رہا ہے, لیکن کیا وہ دیکھ نہیں رہا کتنا بچا سکتا ہے یار اس اپنے آپ کو اس میں. سو آپ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ یار آپ اف یو گو ٹو پرفیوم سیلر تو آپ خوشبو لے کر آؤ گے, اف یو گو ٹو بلیک اسمتھ تو وہاں سے آپ کچھ گند وغیرہ لے کر آؤ گے, تو آپ کچھ وہاں پہ چاہے تھوڑی دیر کے لیے جاؤ, یہ تو تھوڑی دیر نہیں, 4 سال 2 سال 3 سال جتنی دیر آپ او لیولز اے لیولز یونیورسٹی میں سے گزار رہی ہے, تو ایئرز آن ایئرز اس کراؤڈ میں جانا, اس ماحول میں جانا, وہ یہاں پہ کلر ڈیز ہونا, فضول چیزیں ہونا, چلو کچھ آپ اوائڈ بھی کر دو گے, بٹ بینگ ان دیٹ انوائرمنٹ فار سچ اے لانگ ٹائم از مطلب آپ کو بالکل تباہ کر دیتی ہے سائیکولوجیکلی. اور دوسرا میں ایسپیکٹ بتاؤں جو کہ مجھے لگتا ہے کہ اکثر کبھی کبھار ہمارے ہاں جو آپ نے ذکر کیا تھا نا پہلے کہ اتنا زیادہ ہوا بن گیا ہے کہ جی اگر نہ بچوں کو یونیورسٹی بھیجا تو کیا ہوگا. یار اس پہ اتنی کلیئر کٹ ریسرچ ہے US میں. انہوں نے کہا تھا کہ جو ایجوکیشن سسٹم ہے نا ہاؤ بروکن از اٹ. انہوں نے کہا تھا انہوں نے 4-5 سال کے بچوں کو فالو کیا گروپ کو ٹل دی ایج آف 19, اور انہوں نے کہا کہ وین چائلڈ از 3 or 4 year old بفور گوئنگ ٹو اسکول, انہوں نے کہا تھا 93% بچے کریٹو جینیس کی کیٹیگری میں ڈال سکتے ہیں ہم. 93 to 94 پلس 90%, مجھے ایگزیکٹ نمبرز نہیں یاد. انہوں نے اس کے بعد ریسرچ ان بچوں کو دوبارہ لیا اور انہوں نے ٹیسٹ ڈھیر سارے بنائے ہوئے تھے کہ کس طرح کریٹو جینیس میں آئے گا. تو بائی دا ٹائم دے ور 10 دیٹ پرسنٹیج ہیز ہاف, وہ 43 یا 53 اس طرح کچھ نمبر پہ آ جاتی ہے. بائی دا ٹائم دے 14-15 دیٹس 12%, اور بائی دا ٹائم دے 19 تو 2.5 سے 3% بچے کریٹو جینیس کرتے ہیں. And you know reason why? Because they don't want creative genius to come آپ کی کمپنی میں کام کرے. یہ نا ایک فیکٹری بنائی گئی ہوئی ہے کہ یار 15 سال آئے, جو کہ کیا پروو کرتا ہے ایک بچہ نا صبح 4 سال یونیورسٹی جاتا رہا, اٹینڈنس پوری ہوئی, ہوتا ہے نا اٹینڈنس کم نہیں ہونی چاہیے. what do they want? They want کہ یار ہمارے پاس ایک ایسا بچہ ہے جس کا مطلب ہے کہ ہمیں پروو یہ صبح نا دفتر ٹائم پر آئے گا, 5 دن آئے گا, چھٹی نہیں کیا کرے گا, اس کو جو ٹاسک دیا جائے گا وہ ٹاسک پورا کرے گا, ڈیڈ لائنس کو میٹ کرے گا. کیا ہوتی ہے ڈیڈ لائن, فلانی ڈیٹ سے پہلے اٹینڈنس دے, کوئی ٹیسٹ آئیں گے چیزیں آئیں گے اس کو. سو ایک پیٹرن سیٹ کیا جا رہا ہوتا ہے, اور وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں ایسا ورکر مل جائے. سوشل سائنسز نہیں پڑھائی جا رہی ہیں ہمارے پاس, وہاں کم پڑھائی جا رہی ہیں. انجینئرنگ اور ہمارا پتہ ہے انجینئر بن جائے, بس ڈاکٹر بن جائے, بس یہ جو ہے نا یہ 2 فیلڈز, کیونکہ یہ 2 فیلڈز دے آر مینٹ ٹو بی سروڈ. آپ سلیوز ہو, آپ نے کام کرنا ہے. اور سوشل سائنسز میں یو آر لیڈنگ, یو آر ٹیکنگ انیشیٹیوز. اکانومی کوئی نہیں پڑھتا, باہر کے لوگ جو اکانومی پڑھتے ہیں برو. دیکھیں آپ پولیٹیشینس کا اکثر پروفیشن اٹھائے نا تو یا لا پڑھا ہوتا ہے انہوں نے, یا پولیٹیکل سائنس وغیرہ پڑھا. لا ہم کتنا پڑھتے ہیں ہمارے یہاں پہ لا کو خیر سب کو وہ انڈرمائن کیا جاتا ہے. میں ویسے جنرل ایک چیز بتا رہا ہوں کہ جس طریقے سے بھی ایجوکیشن سسٹم ڈیزائن کیا گیا ہے, آپ کو میجورٹی کو ایک وہ فیکٹری کی طرح ٹریٹ کیا جائے گا کہ میجورٹی لوگ یہاں سے نکلیں جو کہ سلیوز ہوں اس سسٹم کے سلیوز ہوں. یس ایکسیپشنز, اگین ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ ایکسیپشنز ہوتی ہیں, ہر کوئی اس میں
میں نہیں جاتا. بہت سارے لوگ اب آہستہ آہستہ لوگوں کو ہوش آنا شروع ہو رہی ہے کہ یار اچھا آپ اپنا کاروبار بھی کر سکتے ہیں. برو میں ایک چیز وہ ساتھ سولوشن سے پہلے ایڈ کروں, یہ میرا ایک ریسرچ پیپر ہے, میں بھی یہ ایکیڈیمیا میگزین کا, اچھا اس پہ مینشن کیا ہوا ہے کہ کونس کیا ہیں, نیگیٹیوس کیا ہیں. 1 unwanted arguments, fights causing unhealthy environment, کیونکہ دونوں جینڈرز ڈفرینٹ تھاٹ پیٹرن ہوتا ہے, تو ان میں بہت زیادہ جو فیمنزم یہ سب جو برو ہے نا آپس میں نفرت اور جو کانسیپٹس آئے ہیں, یعنی مرد اور خواتین یوزلی ہم اپوزٹس نہیں ہیں, ہمیں نفرت نہیں ہونی چاہیے دوسرے سے, بٹ ایک رہ کے کسی نے ڈچ کیا پھر دوسرے حرام ریلیشن میں پڑے پھر ڈچ کیا کسی نے, تو مرد ذات سے نفرت ہونے شروع ہو گئی. اس طرح سے خواتین کا بھی. تو دوسرا یوز اینڈ ابیوز بہت ہوا. دوسرا لوور کنسنٹریشن لیول, آپ کا فوکس ڈسٹرب ہے. تھرڈ از لیس کانفیڈنس, یعنی دے فیل لیس کانفیڈنٹ ٹو اسپیک اپ ان دا کلاس, کیونکہ ہنسیں گے لوگ, بےزتی نہ ہو جائے. ٹھیک ہے, لڑکوں میں تو صحیح شغل ہوتا ہے برو, لڑکوں میں شغل ہوتا ہے, فل لڑکے ہیں, سین آن ہے برو. آپ لڑکوں میں کلاس میں بیٹھے ہو سارے بوائز ہیں, یو کین اسپیک, او یار اپنے بوائز ہیں. لڑکیوں جب سامنے بیٹھی ہوں تو بڑے گٹ صحیح ہوتے ہیں بولنے کے لیے, اور اگر غلط بول دیا تو پھر بڑی بےزتی ہے. ٹھیک ہے, اور اس کا لوور لیول سیلف اسٹیم کم ہو جاتی ہے. اچھا لمیٹیشن آف ریسورسز, سبحان اللہ. ارلی ریلیشن شپس, انیتھیکل ایکٹیویٹیز, یعنی کتنا کچھ, یعنی بے شمار کچھ وہ انہوں نے گوروں نے لکھی ہوئی ہے. جینڈر ایکوالٹی ہے, پریپیئرنگ فار دا ریئل ورلڈ اس کے پازیٹیو ہے, ہیلدی کمپٹیشن ہے, بٹ بریکنگ ڈاؤن بیریئرز بھی لکھا ہوا ہے پازیٹیوز میں, جو کہ یعنی یو شوڈ ناٹ بریک ڈاؤن دا بیریئرز, یعنی آپس میں اتنا قریب ہونا کہ جس میں بیریئرز توڑ دیے جائیں. تو اگین اٹس فار ا ڈفرنٹ سوسائٹی نا یار, مطلب وی آر ناٹ لوکنگ ایٹ دی مسلم سوسائٹی ہے. لیکن اس کے بتائیں ابھی آپ کا سوال تھا نا کہ اصل میں قصور مین نائیوٹی کیا ہے. آئی تھنک یہ سوال, اور اب اس کا حل کیا ہے. حل کیا ہے تو الگ چیز ہے کہ حل کی طرف لوگ آ کیوں نہیں رہے. حل پتہ ہے سب کو, حل کیا ہے کہ مطلب ایسے انسٹیٹیوٹ جو ہیں کو ایجوکیشن, اس کو ڈسکریج کرنا چاہیے نا ہر لیول پہ. پیرنٹس کو اپنے لیول پہ کرنا چاہیے, جو انسٹیٹیوٹ کے ٹاپ مینجمنٹ کے لوگ ہیں ان کو الگ کرنا چاہیے. مطلب دیر آر اسٹل ایسے انسٹیٹیوٹس ہیں جیسے ویمنز میڈیکل کالج ہے احمد آباد میں, اٹس اونلی فار ویمنز, یو نو. اس میں گورنمنٹل لیول پہ الگ کوشش ہونی چاہیے کہ ایسے انسٹیٹیوٹس, ایسے جو ہے نا کیمپسز دیے جائیں جہاں پہ میل اونلی اور فیمیل اونلی ہو. بالکل, تو بندہ صحیح جو ہے نا صحیح طریقے سے برو ہمارے پاس جم میں یہ نہیں ہے تو انسٹیٹیوٹس میں آپ کیسے کر سکتے ہیں. فیمیلز کے لیے آپ کا الگ ٹائم ہے جس میں میلز نہیں آ سکتے, میلز کے لیے وہ ٹائم نہیں ہے جس میں فیمیلز نہیں. اب کچھ ایسے جم ہو گئے اب یہ ختم ہو گئے. ہاں, ایک جم اس طرح کا بھی ہے اسلام آباد میں جس نے کہا کہ فیمیل اونلی ٹائم بھی نہیں ہمارا, فیمیل اونلی ٹائم بھی نہیں, یو نو. بس مکس صبح سے لے کر رات, جینڈر ایکوالٹی. ایکچولی پتہ کیا بات, نہیں برو پتہ کیا بات ہے, لوگ مجھے لگتا ہے بزنس مائنڈیڈ زیادہ ہیں. آپ جیسے یہ بھی کہہ رہے تھے نا کہ جو اسکول کالجز میں پروفیسر ہیں, ٹیچرز ہیں, وہ کیوں نہیں کچھ کرتے. بھائی وہ اپنی نوکری کے لیے آ رہے ہیں. لیٹس بی پریکٹیکل, تھنک پریکٹیکل. وہ اپنی نوکری سے کیوں ہاتھ دھوئے, وہ تو پیسے کمانے کے لیے آ رہا ہے. یہ جمز وغیرہ بھی جو ہیں, اس طرح کے انسٹیٹیوٹس جو ہیں, یہ کیا ہے, یہ بیسیکلی یہ بھی تو بزنس ہے. یہ جو ہم بات کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ اس میں نائیو کون ہے اور فالٹ کس کی ہے. بچے کو تو بھیجا جائے اسکول میں, اور بچے سے ہم اس لیول کا انٹلیکچوئلزم ایکسپیکٹ بھی نہیں کر سکتے کہ وہ کہے گا نہیں میں نے ٹھیک ہے, ہی از ہیپی. ٹھیک ہے, دوسری بات یہ کہ اسکولز کالجز دے آر منی میکنگ انڈسٹریز. بالکل. انسٹیٹیوٹس لائک لمز انفارچونیٹلی آر ٹرننگ آؤٹ ٹو بی اوپن بروتھلز یار, جس میں یعنی فیک میرجز ہو رہی ہیں. What is a fake marriage یار, you don't have any creative idea other than a fake marriage. آپ لمز میں پڑھو یار.